یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، بس ایک بھی قبول ہو جائے تو بیڑا پار۔ محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اقبال نے کہا ہے عیوری سے تاکار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اصل عزیزان محترم، اس وقت دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں وہ حالات کو دیکھ کر لگتا ایسا ہے کہ مجاز خداوندی کچھ اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ بہت سو کو کاٹ دیں گے، بہت سو کو چھاٹ دیں گے، بہت سو کو نکالیں گے اور بہت سو کو نکال دیں گے۔ اس وقت مجاز خداوندی کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ امت کے ایک ایک فرد نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے، اور جب ذمہ داری امت چھوڑ دیتی ہے، بلکہ انسانیت تو کیا دنیا میں جو چیز اپنی ذمہ داری اور اپنے کام کو چھوڑ دیتی ہے، نتیجہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچ جاتا ہے۔ بھائی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھینس ہے، اس کا ایک منافع ہے اور مقصد ہے، اس کو جو ہے وہ مالک گھاس کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، اس لیے کہ صبح کے وقت یہ خالص دودھ دے گی۔ یہ اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے تو مالک اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے عرش اور کرسی کے آگے ایک بہت بڑی تختی بنائی ہے، بھائی 7 آسمان ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ تو کہا اللہ نے اپنا عرش بنایا ہے، بادشاہ اپنا سنہاسن بناتا ہے، تو اللہ تو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہے، تو کیسا عرش ہوگا وہ اللہ کے اعتبار سے ہے۔ اور پھر کہا کہ اس پر اللہ نے کرسی رکھی ہے اور اس پر آپ جو ہے وہ جلوہ فغن ہیں۔ اب اللہ کیسے ہیں، کیا ہے، اس میں محدثین اور مفسرین نے فرمایا کہ الاستواء معلوم، کہ اللہ جو ہے وہ کرسی پر بیٹھے ہیں یہ معلوم ہے، والکیفیتہ مجہول، اور اس کی کیفیت کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کس طرح سے تشریف فرما ہے۔ اس لیے جب جو ہے وہ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، اس کے بعد ہر جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ میلہ لگائیں گے، جیسے عرس بھرتا ہے ہمارے یہاں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھرتا ہے، معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھرتا ہے، اور بھی ہمارے جتنے اللہ والے گزرے ان کے یہاں عرس بھرتا ہے۔
امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عرس یہ جائز ہے، لیکن اس کی شکلیں ہیں، شرائط لکھے اس کے۔ کیا ہوتا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو اللہ والا جب انتقال کر جائے تو اس کی اردو تاریخ نوٹ کی جاتی تھی، اور پھر دوسرے سال جو ہے وہ اسی دن جو ہے وہ تمام مریدین اور ان کے خلفاء جمع ہوتے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ جیسے ہمارے حضرت کے ذریعے سے اللہ نے دین کا کام لیا اور انسانیت کو دنیا کے دلدل سے نکالا اور آخرت کی رغبت کی طرف ڈالا، اور ہزار انسانوں کی آخرت کا جو ہے وہ بننے کا ذریعہ بنے، تو وہ کام حضرت کے چلے جانے کے بعد اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد کیسے چلتا رہے، تو اس کا مشورہ ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ عشاء کے بعد گاؤں سے ایک طرف ایک میدان میں ایک طرف کی ڈب بجائی جاتی۔ اب یہ جتنے طریقت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ڈھولک بجاتے ہیں، سنگیت بجاتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے روح کی غذا ہے۔ ارے نادانو، جو چیز حرام ہو وہ روح کی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں تک کہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اجل خلفاء سے کہا کہ تم کتاب لکھو اس پر اور ہم دستخط کریں گے۔ اس نے لکھا کتاب کا نام تو مسمار حرام است، میوزک حرام ہے۔ اب جو چیز حرام ہو وہ روح کی غذا کیسے بن سکتی ہے؟ خیر، تو ہر جمعہ کے دن میلہ لگے گا، بازار لگے گا، اللہ کی عالی ذات جو ہے وہ قرآن پڑھے گی اور قرآن کا نور جو ہے وہ بادل بن کے برسے گا اور جنتیوں کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو خیر، میں تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، وَالْكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولٌ، اب کیسے ہے وہ نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا مجمع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہجرت تک قیامت تک کے آنے والے انسان ہوں گے، اللہ کی زیارت نصیب ہوگی تو کتنی بھیڑ لگے گی؟ آپ نے فرمایا، سورج کو نکلتا ہوا دیکھتے ہو؟ کہا ہاں دیکھتے ہیں۔ کہا بھیڑ لگتی ہے؟ کہا نہیں لگتی۔ کہا کہ بس اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عرش اور کرسی کے آگے ایک بڑی تختی بنائی ہے، اور اس تختی پر لکھا ہے، ان رحمتی سبقت من غضبی، میری رحمت میرے غصے پر سبقت کرتی ہے۔ یہ تو اللہ کریم ہے اور اللہ رحیم ہے، اس لیے بیک وقت پکڑ نہیں کرتے، ورنہ دنیا تو کیا کرتی ہے کہ بھینس نے آج دودھ دینا بند کیا، کہا کہ مالک کل اس کو قتل خانے میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پرسوں کی صبح یہ نہیں دیکھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک چچا تھے، بکرا پالتے تھے، بہت سے بکرے تھے، ہم خود بھی دیکھتے تھے، صبح صبح ان کو کبھی کبھی دیسی انڈا کھلاتے تھے، بکرے کو بھی بہت اچھی طرح پالتے تھے، پرورش کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے، لیکن تھے میرے جیسے جلالی، کبھی کوئی بکرا اگر ان کے سامنے ہو جائے اور پھیٹی مارے تو اس کو اسی وقت پکڑ لے گا اور سیدھا جو ہے وہ کسائی کے وہاں لے جائے، اسی وقت سب کام چھوڑ کے۔ کسائی کو کتنے دے گا؟ کہ 10,000 9,000 دے، اور یہ 1 گھنٹہ دنیا دیکھنا نہیں چاہیے، سارے کو سلا دیا۔ ابھی میرے سامنے اس کو اڑا، اتنے غصے والے تھے۔ تو جب بھینس دودھ دینا بند کرتی ہے، مالک اس کو جو ہے وہ قتل خانے تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا۔ نادان انسانوں، ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں پہچانا، نتیجے میں
آج ساری دنیا کے اندر ہمارے اوپر ذلت کے توق ڈالے جا رہے ہیں۔ اس امت کے ذلیل ہونے کی واحد وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری اور مقصد حیات کو بھلا دیا ہے۔ میں کون ہوں؟ بھائی آدمی کو سوچنا چاہیے ہم ہیں کون؟ مرید ہے، مشرک ہے، گنگارام ہے، کون ہے ہم؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھائی میں ہوں کون؟ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور سرکار کہا کہ دین کی ذمہ داریوں کو اوڑھنے کے خاطر اپنے گھر کے چولہوں کو بند کیا، اور 2 مہینے تک جو ہے وہ سرکار کے گھر کے اندر چولہے نہیں جلے۔ ارے امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھروں میں چولہے نہ جلتے تھے، نتیجے میں چولہوں میں گھاس پھوس اگ جایا کرتی تھی۔ ایسے جو ہے وہ حالت خود آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے نبی جی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، کہا کہ بیٹا تیرے باپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ فاطمہ الزہرا کہتی ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن اور حسین کی ماں ہے، علی مرتضیٰ کی بیوی ہے، کہتی ہے میرے ابو جان آپ پر میری جان قربان ہو، میرے یہاں بھی کئی روز گزرتے میں نے روٹی کا ٹکڑا نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ تو حد ہو گئی، سرکار تشریف لے گئے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور جب دستک کی تو اندر سے بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا نے کہا ابا جان میں بیمار ہوں اور میرے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کیسے دروازہ کھولوں؟ آپ نے کہا دروازہ کھولو۔ آپ نے اپنی کملی نکالی اور اندر میں دی، فاطمہ الزہرا نے اس کو اوڑھا اور اس کے بعد سرکار کو اندر بلایا، کہا بیٹی کس حال میں ہو؟ کہا کہ ابا بھوک تھی تو کھانا نہیں تھا، آج بیمار ہوں تو دوا نہیں ہے۔ ابا جان کہتے ہیں کہ اس کے لیے فاطمہ صبر کرو، تھوڑا صبر تم کر لو، تھوڑا صبر میں کر لوں گا، تیرا باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ جائے گا۔ ارے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انتقال کا دن ہے، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تیل نہیں ہے بتی میں جلانے کو تو ہم نے پڑوسن سے تیل لیا ہے۔ کسی نے پوچھا اماں جان تمہارے یہاں روشنی جلتی تھی؟ آپ نے امی جان نے فرمایا کہ کیا روشنی جلتی، تیل لگا کر روشنی جلائی جاتی ہے۔ ہمارے اوپر فاقے اتنے ہوتے تھے کہ کہیں سے تیل مل جاتا تو ہم دیے کی جگہ پر اور روشنی کی جگہ پر اس تیل کو پی لیتے تھے کہ تھوڑا سا سہارا مل جائے۔ تو جس ذمہ داری کے خاطر سرکار مدینہ نے اپنے گھر کے پاپوں کو برداشت کیا، اور جس ذمہ داری کے خاطر احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، جس ذمہ داری کے خاطر طائف کے میدان میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، وہ ذمہ داری جو مجھے اور آپ کو سرکار دے کر گئے تھے، ہم نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا، نتیجے میں اللہ کا غیبی نظام ہمارے خلاف ہو چکا ہے۔ ہاں دنیا میں ہم اس لیے مار نہیں کھا رہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس ملک نہیں ہے۔ ارے آج کی تاریخ شاہد ہے اور ابھی کی تاریخ شاہد ہے، کئی سالوں سے کہا کرتے تھے میرے حضرت میرے پیر، آج دنیا اس تاریخ کو دیکھ رہی ہے، ان تھوڑے سے نہتوں کو اللہ نے ہزاروں پر غالب کر دیا، ہتھیار والوں پر غالب کر دیا، اور ملک بدل کر دیا اور شہر بدل
کر دیا. آج کوئی ہے ایسی حکومت کہ جو ان حکومتوں کو توڑ کر دکھائے کیا تھا ان کے پاس؟ نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ پہننے کے لیے ٹھیک سے کپڑا ہے، نہ جو ہے وہ تلواریں ہے تو کیا ہے؟ ایک ایمانی طاقت کے ساتھ ایک پاگل جب اس راستے میں چلتا ہے تو فتح اس کے مقدر ہو جاتی ہے. دنیا میں جیتنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے اور فتح پانے کے لیے مال، دولت، روپیہ، پیسہ، ہتھیار، یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو سیکنڈری چیزیں ہیں. اس لیے اقبال کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں، وہ یقین کی چھاؤں میں چل پڑے، انہیں منزلوں نے پناہ دی. صحابہ دنیا میں جو چلے ملک مال کی بنیاد پر نہیں، عہدے اور ڈگریوں کی بنیاد پر نہیں، ٹائٹلز کی بنیاد پر نہیں، وہ ایمان کی، یقین کی طاقت کی بنیاد پر چلے. وہ یقین کی چھاؤں میں چل پڑے، انہیں منزلوں نے پناہ دی. ہمیں وسوسوں نے ڈرا دیا جو قدم قدم پہ ٹھہر گئے. ہمیں وسوسے ڈراتے ہیں کیا ہوگا بیوی کا، کیا ہوگا بچے کا، کیا ہوگا کاروبار کا. اللہ کے دین کے خاطر جان مال وقت لگائیں گے تو ہماری بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا. یہ راستہ روکھا روکھا ہے نا. اس لیے آدمی کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا. میاں اجڑ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کیا ہوگا. بہت سرسبز و شاداب راستہ ہے. ہاں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اللہ نے جتنا دیا صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین کو جو دیا وہ دعوت اور دعا پر دیا ہے. ہاں دنیا کی شکلوں سے جو ملتا ہے وہ لمیٹڈ ملتا ہے، اور دعوت اور دعا پر جو ملتا ہے وہ انلمیٹڈ ملتا ہے. ہاں اس لیے دعوت اور دعا پر اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں. ایسے تو اللہ غیر کی بھی سنتے ہیں، کافر کی بھی سنتے ہیں، وہ ایکسیشن کیس ہے. ورنہ جو اللہ سنتے ہیں وہ دعوت اور دعا پر سنتے ہیں. اس لیے میرے دادا پیر مرشدی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جس قیمت پر چاہو اللہ کو اپنے ساتھ کر لو، پھر وہ ذات وہ کرے گی جو تم چاہتے ہو. جس قیمت پر چاہو. پھر اس لیے جب ارسد کی ریل آئی تو کسی نے حضرت کو سنایا تو حضرت کہتے بھائی گجرات میں کوئی اللہ والا تھا ہی نہیں جو ریل کو روک دیتا. دیکھو کیسا تعلق تھا کوئی تھا ہی نہیں جو ریل کو روک دیتا. پھر ہمارے شیخ ہمارے والد نے قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ بہت بارش ہوئی، پرانی دہلی پوری بارش میں بھر گئی پانی میں. نئی دہلی کی طرف پانی بڑھنے لگا تو کچھ لوگ آئے حضرت کے پاس، مرشد جی کے پاس. دادا پیر بڑے جلالی تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی چھیڑ دے. یوپی کی سردی میں اپنے سر کے اور کتنا دیا دعوت اور دعا پر. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ایک زمانہ ہم پر وہ تھا، ایک زمانہ ہم نے ایسا دیکھا ہے اور ہم پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ ساری کائنات کا امام اور ہم سب کا جان و جگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے اور مجمع بھرا ہوتا اور ہمیں اعلان کر کے کہتے کہ تم میں کوئی ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے، تم میں کوئی ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے. لیکن گھنٹوں اعلان کے بعد کوئی کھڑا نہیں ہوتا. ہر ایک کو پتا ہوتا کہ میرے گھر کے اندر جو ہے وہ چولہا بند ہے. کئی گھنٹوں کے بعد ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے اور یوں کہتے یا رسول اللہ آپ کے مہمان کی مہمان نوازی میں کروں گا. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ایک زمانہ تو ہم پر وہ گزرا ہے کہ ہم نے پاپوں کا یہ عالم دیکھا ہے. اور فرماتے صحابہ کہ ہماری داستانیں ہم کیا بیان کریں. ہم کہاں کہ جو ہے وہ غزوہ ذات العسر میں گئے ہیں اور پانی کی قلت ہوئی ہے اور پانی
تو ہم نے اپنے اونٹوں کو ذبح کیا اور اونٹ کی اونٹ کو نچوڑا اور اس کے نچوڑنے پر جو پانی نکلا وہ پانی ہم لوگوں نے پیا ہے. اب میں نے اور آپ نے تو کیا قربانی دی. اور جس کو دیکھو ہر چوتھے کے بعد پانچواں آدمی آتا ہے تو یوں کہتا ہے مولانا دیکھو نے کیا ہو گیا, کیسے حالات ہیں. ہر ایک یہ سناتا ہے. تو میں کبھی اپنے بھی کبھی جلال میں ہوتے روکڑی روکڑی کہہ دیتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے. اس لیے شاعر اقبال کہتے ہیں ادھر ادھر کی بات نہ کر, یہ بتا قافلے کیوں لوٹے. یہ ملحد کیسے ہو گئے, مشرک کیسے ہو گئے, نصارہ کیسے ہو گئے, یہ آدیواسی کیسے بن گئے, یہ مسلمان ہو کر پردے کے ساتھ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کیسے بات گئی اور کیسے گھوم رہی ہے. ادھر ادھر کی بات نہ کر, یہ بتا قافلے کیوں لوٹے. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تو کیا کرتا تھا, گھاس کاٹتا تھا یا زعفران کاٹتا تھا. خالی ہم فوٹو دیکھ کر جو ہے وہ ہائی واویلا کرتے ہیں, لیکن ہم نے کوشش کی کبھی کہ ہماری ماں بہنیں یہ مرتد نہ ہو اور یہ اسلام کو نہ چھوڑے. اس کی ہم نے فکر کی, ہم نے کبھی فکر نہیں. اور ہم سمجھتے ہیں حالات درست ہو جائے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ بڑے عذاب کے لانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے لا کر دکھاتا ہے. شاید انسان سمجھ جائے, شاید اس کو ٹھوکر لگے اور یہ سمجھ کر کھڑا ہو جائے, لیکن جب نہیں سمجھتا تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا عذاب یکدم لاتے ہیں. پھر انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے کہ ہم کیا کر بیٹھے. تو ایک زمانہ تو ایسا ہم پر گزرا ہے, عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں, اور 30-32 سال کا زمانہ گزرا اور اس کے بعد ہم پر ایسا زمانہ آیا ہے اور ہمارے حالات ایسے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر دنانیر اور دراہیم ایسے پڑے رہتے تھے جیسے تمہارے گھروں کے اندر غلہ اناج پڑا رہتا ہے. اب تو وہ زمانہ بھی گیا. پہلے ہم ہماری نانی ماں کے یہاں دیکھتے تھے, ہمارا تو خود کا پہلے سے غربت کا حال تھا دادا کے زمانے سے, لیکن نانی کے وہاں دیکھتے تھے کہ گھر کے باہر بڑا کوٹھی رکھی ہوتی, وہ سال میں جب گیہوں کی فصل کٹتی تو پورا بھر دیا جاتا, چاول کی تو پورا بھر دیا جاتا. تو وہ زمانہ بھی اب تو گیا. اب تو جو ہے وہ 1-1 کلو لے کر آتا ہے. تو جیسے تمہارے گھروں میں اناج اور غلہ پڑا رہتا ہے, ایسے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ دنانیر اور دراہیم پڑے رہتے تھے. چاندی کا سکہ, سونے کا سکہ, دراہیم دنانیر, یہ ہمارے جیسا یہ اسٹیل کا نہیں, روپیے 2 روپے کا. دنانیر اور دراہیم. ہم میں کا کوئی شخص اگر بیٹھ کر گھر میں کھانا چاہے تو 700 سال تک بیٹھ کر کھا لے. اتنا اللہ نے دیا. صحابہ کو دعوت پر دعا پر اتنا دیا, تابعین کو, تابعین کو, اور 4 سلسلے کے نامہ اولیاء کاملین اور مینان طریقت کو اتنا دیا کہ تاریخ حیرت میں ہے. اتنا دیا اللہ نے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کتنا دیا اللہ نے, جن کا کہا کہ ملکوں سے بڑا جو ہے وہ تیل کا کاروبار ہوا کرتا تھا. بڑے بڑے جہاز, چھوٹی چھوٹی ناویں نہیں, اتنا دیا اللہ نے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو کتنا دیا. ایک مرتبہ سلطان چلا آیا, آ کر کہنے لگا کہ حضرت نذرانہ لے کر آیا ہوں. اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے تو کچھ نہ کچھ نذرانہ لے کر جاتے, جانا بھی چاہیے. حضرت وضو کر رہے تھے تو حضرت نے کہا کہ ہم کو تمہارے نذرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مال کا تکبر آدمی میں آ جاتا ہے.
تو وہ کہنے لگا حضرت ہم ہی ہیں جو لاکھ دے رہے ہیں. حضرت نے کہا ہم ہی ہیں جو تیرے لاکھ کو لاکھ مار رہے ہیں. پھر کہا دیکھنا چاہتا ہے دنیا کی دولت، حوض میں نظر ڈال. جب اس نے نظر کو ڈالا تو اندر سونے اور چاندی اور جواہرات بہ رہے تھے. یہ دنیا دار تھا، ایک دم پکڑنے گئے تو غائب ہو گئے. ہاں اتنا دیتے اللہ تعالیٰ. روزانہ آپ کے یہاں جو کھانا پکتا تھا 40 من پیاز اور لہسن کے چھلکے نکلا کرتے تھے. اتنا پتلا تھا. تو اللہ بہت دیتے ہیں، دعوت پر بہت دیتے ہیں، دعا پر بہت دیتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ایک محنت کو چلایا ہے. میرے اور آپ کے دور میں محنتیں چل رہی ہیں تاکہ جو ہے وہ انسانیت اپنی ذمہ داری کو پہچان لے کہ میں کون ہوں. میں حضور کا نائب ہوں، حضور کا غلام ہوں، اور نائب کا وہی کام ہوتا ہے جو اصل کا کام ہوتا ہے. اس لیے کہ باپ جب دنیا سے جاتا ہے تو بیٹے کو دکان بھی دے جاتا ہے اور دکان کی محنت بھی دے جاتا ہے. باپ جب دنیا سے جاتا ہے تو بیٹے کو کھیتی بھی دے جاتا ہے اور کھیتی کی محنت بھی دے جاتا ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح میرے اور آپ کے آبا و اجداد اور میرے اور آپ کے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں تو ہمیں دین بھی دے کر گئے ہیں اور دین کی محنت بھی دے کر گئے. اب ہم سب کہیں گے میاں مولانا ہم تو برسوں سے دین والے، ایمان والے. تو دین کہتے کسے، اس کو سوچنا پڑے گا. 4 شعبوں کا نام دین ہے. پہلا ایمانیات جس کو عقیدہ کہتے ہیں. اس لیے مجدد البصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل کا بگاڑ تو معاف کر دیا جائے گا، عقیدے کا بگاڑ معاف نہیں کیا جائے گا. عقیدے کا بگاڑ معاف نہیں کیا جائے گا. اور ہم سب کا عقیدہ اس وقت خراب ہے. میں الزام نہیں لگاتا، آپ سوچیں ہمارا عقیدہ کیا ہے. اللہ رب ہے لیکن دکان ہونی چاہیے. اللہ رب ہے لیکن فیکٹری ہونی چاہیے. اللہ رب ہے لیکن کھیتی ہونی چاہیے. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. تو پہلا ایمانیات، دوسرا معاملات. اور ہمارے معاملات ہم دیکھیں، ہم وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا نہیں کرتے. اور بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی کا قول ہے مومن وعدے کو نبھا لیتا ہے اور منافق وعدے کو ٹال دیتا ہے. اور ہم دیکھیں ہمارے معاملات کیسے. اس لیے ہمارے حضرت جی مہر صاحب فرماتے تھے عبادات کے راستے سے دین زندگیوں میں آتا ہے لیکن معاملات کے راستے سے دین زندگیوں سے نکل جاتا ہے. آج ہم سب کی جو واحد وجہ یہ ہے اس امت کے مار کھانے کی کہ امت نے اپنا مقصد حیات کو چھوڑ دیا. ہم جانتے ہی نہیں کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے. کھانے پینے کے لیے، پہننے اوڑھنے کے لیے، ہر ایک کا مقصد یہ بنا ہوا ہے میرا ماکل اچھا ہو، کھانا اچھا ہو، میرا مشرب اچھا ہو، پینا اچھا ہو، میرا مسکن اچھا ہو، رہنے کے لیے بہترین گھر ہو اور پہننے کے لیے میرا ملبس اچھا ہو یعنی کپڑا اچھا ہو. اس کو ہم نے عزت کی چیز سمجھا اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد حیات سمجھا. اور صحابہ کی زندگیوں کو ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کی زندگیوں کا مقصد دین اور دین کی محنت قیامت تک کے آنے والے انسان تک اس کی حقیقت کے ساتھ کیسے پہنچ جائے. پھر اس کے خاطر گھر بار کو قربان کرنا پڑا تو کر دیا، بیوی بچوں کو قربان کرنا پڑا تو کر دیا. سب کے قربانی دے کر کہا کہ یہ دین اللہ کے نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین وہ انسانوں تک کیسے پہنچ جائے. اب ہم نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا. نتیجے میں اللہ کا غیبی نظام ہمارے خلاف ہو گیا. بھائی نوکر اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے اور سیٹ سے کہے کہ سیٹ جو ہے وہ تنخواہ کم ہوتی ہے تو تو نے ذمہ داری کو کب ادا کیا. میں نے اور آپ نے اپنی
اپنی ذمہ داری کو چھوڑا ہے. اس لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان مجلسوں کے ذریعے سے اور بار بار جمع ہونے کے ذریعے سے یہی بات چاہی جاتی ہے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں کہ ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے. یہ تو گنگا رام کا طریقہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ میرے باپ کا لایا ہوا کاروبار اور لگایا ہوا کاروبار اور لگائے ہوئی کھیتی کہا کہ ہم اس کو آگے بڑھائے. یہ گنگا راموں کا طریقہ ہوتا ہے. میرا اور آپ کا کہا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذمہ داری کے خاطر اپنے گھر کے چولہوں کے بند ہونے کو برداشت کیا، اپنی 2 بیٹیوں کے طلاق کو برداشت کیا. آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوا، اپنی ایک بیٹی حضرت زینب کے پرچے لگنے کو برداشت کیا. اور جو ہے وہ اتنی ساری تکلیفیں، ارے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب سرکار اس امت کے غم میں روتے تھے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے کسی ہانڈی میں گوشت پک رہا ہو. اور بھوک کا عالم کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور سامنے کھجور کے باغات میں لے گئے اور وہاں نیچے گری ہوئی کھجوریں اٹھا کر کھانے لگے. 1 کھائی، 2 کھائی، 3 کھائی، کچھ قرار آ گیا میرے محبوب کو. پھر میرے محبوب نے فرمایا، عبداللہ تم نہیں کھاتے؟ عبداللہ تم نہیں کھاتے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے. آپ نے فرمایا، عبداللہ 3 دن گزر گئے میں نے کچھ نہیں کھایا. 3 دن گزر گئے میں نے کچھ نہیں کھایا. یہ شدید بھوک مجھے نیچے گری ہوئی کھجوروں کو اٹھانے پر مجبور کر دی. تو ذمہ داری کو ہم پہچانیں، ورنہ اس وقت مجاز خداوندی بہت زبردست مجاز خداوندی اس وقت جو لگ رہا ہے، خداوند کا نظام اور آپ کا مزاج ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتوں کو نکھار دیں گے اور بہتوں کو بکھیر دیں گے. ہاں، حق اور باطل کے زبردست ٹکراؤ کا وقت آ چکا ہے. عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے اگر اپنے ایمان پر محنت نہیں کی اور ذمہ داری کو ادا نہیں کیا اور دنیا کے انسانوں تک ایمان کی بات کو نہیں پہنچایا تو پھر اللہ تعالیٰ کے نظام، لوگ کہتے ہیں اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں، نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، دیر بھی نہیں. اب آپ کہیں گے ایسا کیسا؟ ارے بڑے بڑے مال میں آپ گئے ہوں گے، سب بڑے لوگ ہیں یہاں، بڑے بڑے مال میں گئے ہوں گے خریدی کرنے کے لیے، تو دیکھا ہوگا کہ آدمی دروازہ بند ہے، بھائی وہاں دیر ہے؟ نہ دیر نہیں ہے، تم قریب جاؤ آٹومیٹک کھلے گا. ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں مانگ تو صحیح بندے، مانگ تو صحیح مجھ سے. ادعونی، جب بھی مانگ مجھ سے مانگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا تھا کہ جب بھی مانگو اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو اللہ سے مانگنا. مخلوق مانگنے والوں سے ناراض ہوتی ہے اور خالق مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے. اور میں اور آپ سوچیں، ہم نے کبھی رات میں تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگا امت کے خاطر؟ میں اور آپ کس غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں. عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ شخص کیسے سو سکتا ہے جس کے پاس کچھ مال ہو، سونا ہے اور پیٹی بھر کر سونا ہے، لیکن گھر کی دروازہ نہیں ہے، اس میں کڑی نہیں ہے، لاک نہیں ہے، اور اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے کہ جس سے دشمن کا مقابلہ کرے. آیا وہ شخص رات بھر اس کمرے میں سو سکتا ہے یا نہیں سو سکتا؟ اس کو کبھی نیند نہیں آئے گی کہ چور کب آ جائے، ڈاکو کب آ جائے.
اچکے کب آ جائے، افسوس سر افسوس، میرے اور آپ کے پاس سونے سے زیادہ قیمتی ایمان ہے، اور میرے اور آپ کے پاس اس کے بچانے کے لیے ہتھیار اعمال نہیں ہے، پھر بھی ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اور انسانی دنیا اور عالم دنیا اس ایمان کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے۔ اب عزیز دوستوں اور بزرگوں، وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت لمبی بات کرتا اور جو ہے وہ آپ کو بتاتا کہ دجال کے نکلنے میں پھر کیا عالم ہوگا ہمارا، جبکہ جو ہے اس وقت یہ حال ہے تو دجال جس زمانے میں نکلے گا اس زمانے کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم قرب قیامت کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم اپنی فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ آج میری اور آپ کی ذمہ داری کو ہم نے ادا نہیں کیا، نتیجے میں میری وجہ سے میں نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، نتیجے میں آج مسلم لڑکی غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر رہی ہے۔ میں نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا اور میں نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے غیروں کے اندر جو ہے وہ جانا چھوڑ دیا، تو پھر کہا کہ آج دنیا جو ہے وہ موملنچی کا شکار کر رہی۔ یہ میں نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑا ہے۔ ہم کسی کو دوست نہ دیں، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اس کو لعن طعن مت کرو، اپنی ذات کو دیکھو ہم نے کیا کیا ہے۔ اس لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ آپ کو میں آگاہ کرتا ہوں، معاف کرنا، آپ یہ مت سمجھنا بہت ایسے دور سے گزر رہے ہیں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ ہم بڑے عجیب دور سے گزر رہے ہیں۔ ضرورت ہے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے جو اعمال ایمان کے ہیں ان اعمال پر اپنے آپ کو ڈالیں۔ اس لیے یہ مجلسیں ہوتی ہے، اہل اللہ کا آنا جانا ہوتا ہے، اللہ والے آتے ہیں، اس لیے ذکر اللہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ہم جو ہے وہ اللہ کے ہو جائیں، اللہ کو یاد کریں۔ ہم دنیا کے انسانوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اس لیے مہینے میں ہر چوتھے ہفتے میں سنیچر کو یہ مجلس اسی لیے ہوتی ہے کہ ایک ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، پھر کہا کہ اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم اللہ اللہ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سے مانگے۔ اس لیے اب تھوڑی دیر بیٹھ کر قبلہ رخ ہم بیٹھ جائیں گے اور قبلہ رخ بیٹھ کر جو ہے وہ ہم ذکر کریں گے، جس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ جب پڑھیں گے تو لا الہ میں لا سے یہاں سے اٹھانا ہے اور الا اللہ کر کے جو ہے وہ اس طرح 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 100 مرتبہ الا اللہ دل کی طرف ضرب لگا کر اور 100 مرتبہ اللہ اللہ کی تسبیح پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ دعا کریں گے، اللہ کے سامنے گر گڑائیں گے اور اللہ سے امت کے لیے اور اپنے لیے مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، کام پر لگ جاؤ، اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے کہ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے التزام سے ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله 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 الله
اللہ 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 الا اللہ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مالک دنیا میں بڑے لوگوں کی کنجوس مارواڑیوں کی بھیک مانگے تعریف کرتے ہیں تو بڑے لوگ کنجوس لوگ انہیں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں ہم نے بھی اپنی جھوٹی زبانوں سے آپ کی حمد کی آپ کے نبی کو درود پڑھا اپنے گناہوں کی معافی مانگی بھیک مانگنے کے لیے کہ مالک امت کی کشتی بھول میں آ چکی ہے اور باطل اس کو ڈبونے کے لیے تیار ہو چکا ہے ساتوں آسمان اور زمین میں ہمارا کوئی مقصد حال نہیں ہے ہمارا کوئی معاون نہیں ہے ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے ہمارا کوئی میری نہیں ہے ہمارا کوئی حامی نہیں ہے اے کریم آقا اگر آپ اس امت کو غیروں کے حوالے کر دیں گے تو پھر یہ ہوگا زمین آسمان دونوں دشمن ہوئے زمین آسمان دونوں دشمن ہوئے اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں آپ دیگر ہمیں ٹھکرائیں گے ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے مالک اپنی نبی قائدوں کو امت کے ساتھ کر دے اپنی نبی نصرتوں کو امت کے ساتھ کر دے امت کو کس سے بنوانے کا اور چمکانے کا فیصلہ فرما دے حضور اس امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے آپ آیتیں اتارا کرتے تھے آپ تسلی دیا کرتے تھے حضور بھی اور اس امت کے غم میں رونے والے
کر کے اس دنیا سے چلے گئے. یہ امت تو یتیم در یتیم ہو چکی ہے. دکان کے ٹوٹنے پر, دکان کے چھوٹنے پر, مکان کے ٹوٹنے پر, بیوی کے مرنے پر, بچے کے مرنے پر ہچکیاں مار مار کر لوگ روتے ہیں. افسوس افسوس, اس امت کے لوگ میں رونے والوں کی کمی ہے. مالک ایسے مردوں کا وجود ہر خطے کے لیے عطا فرما, ہر جزیرے کے لیے عطا فرما, ہر ملک کے لیے عطا فرما, ہر گاؤں دیہات کے لیے عطا فرما, ہر شہر کے لیے عطا فرما, ہر مسجد کے لیے عطا فرما. جو دن میں تیری مخلوق کے پیچھے محنت کرتے ہو, اپنی دنیا کو لوگوں کی آخرت کے خاطر اجاڑ دیتے ہو, اور رات میں تیرے سامنے گرم گرم آنسو بہاتے ہو, ایسے مردوں کا وجود ہر خطے کے لیے عطا فرما. رہتی دنیا تک کے لیے ایسے مردوں کا وجود عطا فرما. ایک کریم آقا, آپ ناراض ہوتے ہیں اور آپ جو ہے وہ منہ پھیر لیتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ ہم گنہگاروں کی کشتی ڈگمگا جاتی ہے. اے کریم آقا, آپ ہم سے روٹھ چکے ہیں, آپ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے, امت سے راضی اور خوش ہو جائیے, امت کو اپنے رحم کی چادر میں ڈھانپ لیجیے. اے کریم آقا, یہ امت تو بہت یتیم ہو چکی ہے, اس کو دنیا میں گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے, اس کے مکانوں کو, دکانوں کو بے دریغ آگ لگائی جا رہی ہے, اس کی جان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, اس کے بچوں کو زندوں پر اچھالا جا رہا ہے. آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے, آپ کی کبھی نہ سونے والی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہے. ایک کریم آقا, ایک زمانہ ذلت کے دن دیکھتے گزر گیا ہے, اس امت کو عزت کے دن دکھا دیجیے, اس کے نفاق کو ایمان سے بدل دیجیے, اس کے خودگردی کو خیرخواہی سے بدل دیجیے, اس کے ریا کو اخلاص سے مبدل فرما دیجیے, اس کے جان اور مال کو نفسیات پر لگنے کے بجائے تیری مرضیات پر لگا دینے والا بنا دیجیے. پوری امت میں نفرت لایانی بھی پیدا فرما دیجیے. ایک کریم آقا, امت کے زندوں کو, امت کے مردوں کو, تمام کو معاف کر دینے کا فیصلہ فرما دیجیے. ایک کریم آقا, اتنی تیری مخلوق عالم برزخ میں جل رہی ہے, اتنی کنارے کھڑی ہے, تیری مخلوق ہے, تو نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے. کون مٹی کے ارد گرد کھلونے بنانے والا اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے کھلونوں کو توڑتا ہو. نوح علیہ السلام کی قوم پر آپ نے عذاب لایا, پھر کہا کہ تم مٹکے بناؤ. نوح علیہ السلام نے مٹکے بنائے, پھر آپ نے کہا کہ اب ڈنڈا لو اور توڑنا شروع کرو. نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, کہنے لگے مالک, بڑی محنت سے میں نے یہ مٹکے بنائے, اب آپ کہتے ہیں توڑ دو. آپ نے کہا کہ نوح, میں نے تمہاری ایک بات پر اپنی مخلوق پر جانوں پھیر دیا, اور تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم دل ہے. ایک کریم آقا, آپ سب کو جہنم میں ڈالے تو آپ کو حق ہے. ہم کوئی ٹھیکیدار اور جمعدار بن کر نہیں آئے, ہمیں تو آپ اپنے در کے بھنگیوں میں شمار کر دو, جڑوں والوں میں شمار کر دو. اس کی بھی کوالیفیکیشن ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن کریم آقا, درخواست یہ تھی کہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف دیکھی نہیں جاتی, کینسر کے مریض کو دیکھا نہیں جاتا جس کو نلی کے ذریعے پرواہی کیا جاتا ہے, لکڑ کے مریض کو دیکھا نہیں جاتا, کوئی کھلاتا ہے تو کھاتا ہے, کوئی پلاتا ہے تو پیتا ہے, کوئی بٹھاتا ہے تو بیٹھتا ہے, کوئی سلاتا ہے تو سوتا ہے. ایک کریم آقا, یہ مرض ایسے ہے کہ دنیا میں آدمی دیکھتا ہے تو دل اندر سے ہوتا ہے. تو یہ مخلوق کو آپ جہنم میں ڈالیں گے, اور یہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں کیسے جلے گا. تجھے تیرے کرم کا واسطہ, تجھے تیرے اہم کا واسطہ, تجھے تیرے حضور کی شان مرتبے کا واسطہ, تجھے تیرے نبی کے نواسوں کی کربلا کی شہادت کا واسطہ, تجھے تیرے نبی کے دندان مبارک شہید ہونے کا واسطہ, تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ, تجھے تیرے بدرین صحابہ کا واسطہ, اپنی ضعیف مخلوق پر رحم فرما دے, اپنی ضعیف مخلوق پر رحم فرما دے. کوئی زمین پر بسنے والے انسانوں اور جناتوں کے لیے ہدایت کے راستوں کو کشادہ فرما دے.
کہ کریم آقا آپ کی ایک نظر عنایت ساری مخلوق کا بیڑا پار کر دے گی، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، امت خطرہ میں حضور بہت خوش ہو جائے گی، حضور کا دل باغ ہو جائے گا۔ اے کریم آقا اپنی ضعیف مخلوق پر رحم فرما کر حضور کے قلب کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ اے کریم آقا جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور طیب رزق نصیب فرما، جو بے جوڑا ہے ان کے لیے نیک سارے جوڑوں کا انتظام فرما، جن جوڑوں میں توڑ ہے عافیت کے ساتھ جوڑ کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے کریم آقا جن کی اولادیں نہیں ہیں، تیرے بندے تیری بندیاں ترس رہے ہیں، اس سے آس لگائے ہیں، مالک بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، رحمت القدرت کے بادشاہ ہے۔ اے کریم آقا ان کی جھولیوں کو ایک سال اولاد سے بھر دے، جن کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، اے کریم آقا ان کے لیے بھی اولاد مقدر فرما دے۔ اے کریم آقا لوہے محفوظ اور مقدر تیرے تابع ہے، تم لوہے محفوظ اور مقدر کے تابع نہیں ہو۔ اے کریم آقا ان بندوں کو اور ان بندیوں کی جھولیوں کو نیک صالح اولاد سے بھر دے، جن کی اولادیں ہیں لیکن نافرمان ہیں، ایسی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے کریم آقا یہ مجلس جو ہوتی ہے اس کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ مدد کرتا ہے، جو بھی معاونت کرتا ہے، آوان اور انصار مدد کرنے والے اس کے پیدا فرماتے رہنا اور قیامت تک یہ چلتی رہے، ایسی راہ عافیت کے ساتھ کشادہ فرما دینا۔ اے کریم آقا یہاں کی بھی ہماری مجلس اور جو ہے وہ پیر کھجوری کی مجلس، ان تمام کو آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اے کریم آقا آپ قبول کر لیں تو سمجھے کہ ہم بھی مخلص ہیں، آپ قبول کریں تو ہماری بات بن جائے گی، اور اگر آپ نے قبول نہیں کیا اور ایسا کالا منہ لے کر اگر آپ کی بارگاہ میں ہم چلے آئے، بہت پچھتانا ہوگا کہ دعوت کے میدان میں چلایا، تعلیم کے میدان میں چلایا، تصوف کے میدان میں چلایا، اور پھر کالا منہ لے کر ہم آ جاتے۔ اے کریم آقا آپ قبول فرما لیجیے، جتنے ساتھ دے رہے ہیں تمام کو قبول فرما لیجیے، جو بھی مددیں کر رہے ہیں ان کو قبول فرما لیجیے۔ اے کریم آقا اس شہر کو قبول فرما لے، اس کا ایک ایک بچہ ہدایت پر آئے، ایسے راہ عافیت کے ساتھ کشادہ فرما۔ اے کریم آقا ہماری بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا حالات دیکھ کر بہت رونا آتا ہے کہ یہ رسم اس طرح سے چل رہی ہے تو ہماری چھوٹی اولاد کا کیا حال ہوگا۔ اے کریم آقا کفر جو ہے اور یہود اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ آ چکا ہے، اے کریم آقا آپ ہم میں بھی وہ ہمت اور طاقت عطا فرما دیجیے، ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما دیجیے۔ جتنے دین کے شعبے دنیا میں چل رہے ہیں، چھوٹا مکتب بڑا دارالعلوم خانقاہ تقریر تصنیف کے جتنے شعبے ہیں ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان میں مخلصین کو مجتمع فرما، ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، ہر دین کے فتنے سے ہر شریر کی شرارت سے کام کی کرنے والوں کی، کام کے ٹھکانوں کی، ساری دنیا میں پھرنے والی جماعتوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے کریم آقا ایک دن ہمارا اچانک بلاوا آئے گا، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، سوئے خاتمہ سے پوری حفاظت فرما۔ اسپتال میں ایڑیاں رگڑ کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، ناگہانی پوری موت سے، خودکشی کرنے سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ یہ کریم آقا اس مجمع میں بہت سے لوگ اپنی تمنائیں لے کر آتے ہیں، سب بیچارے اپنی گھی کی جھولی لے کر آتے ہیں، مالک بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، کریم آقا آپ کے کرم کی امید لے کر آتے ہیں، آپ کے رحم کی امید لے کر آتے ہیں۔ کریم آقا باتیں ایسے بھی آتے ہیں جو یوں کہتے ہیں ہم کو تو نقد چاہیے۔ کریم آقا کریم آقا سب کے حالات کو سازگار فرما دے، سب کے حالات کو سازگار فرما دے، جو اس لائن کی ابتلا میں مبتلا ہے اس کو نجات عطا فرما دے، جتنے مقروضین ہیں ان کی قرضوں کی غرض سے پیدا فرما دے، جن کے کاروبار ابھی اجڑ چکے ہیں یہ لاک ڈاؤن میں بلا فلک میں، مالک تمام کو
آباد فرما دے، تمام کے لیے رزق حلال کے دروازوں کو کھول دینے کا فیصلہ فرما دے، تمام مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کے گھر سے شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے کریم آقا، مانگنا تو بہت ہے لیکن تھک بھی جاتے ہیں، بچے کو جانا بھی ہے۔ اے کریم آقا، مانگنا بھی بہت ہے، مانگنا آتا بھی نہیں ہے۔ اس مجمع میں جس کی جو جائز تمنا ہے، مرادیں ہیں، حاجتیں ہیں، اس کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما لے۔ اس مجمع کے ایک ایک فرد کو اپنا ولی بنا، اپنا مقرب بنا، اپنا شہیدہ بنا، اپنا لاڈلا بنا، اپنے خوبصورت مردوں میں شمار فرما، اپنے مستجاب دعوات مردوں میں شمار فرما۔ صرف یہ مجمع نہیں، اس کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں میں کوئی محروم نہ رہے، ایسی راہ عافیت کے ساتھ مشاہدہ فرما۔ اے کریم آقا، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین کے وسیلے کی برکت سے اپنی بارگاہ میں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عطا سے قبول اور منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔